سورہ واقعہ کی ان مبارک آیتوں کے ذیل میں انہو لقرآن کریم، یہ قرآن باعزت قرآن ہے، فی کتاب مکنون، اور یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب کے اندر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو نہیں سکتے، اسے مس نہیں کر سکتے مگر وہ لوگ کہ جنہیں ہم نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب العالمین کا کلام ہے، یہ تمہارے رب العالمین نے اتارا ہے، یہ تمہارے رب العالمین نے تمہاری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں اس کتاب پر، لیکن آج تک اس کتاب پر کہنگی طاری نہیں ہوئی۔ کہنگی کے معنی پرانا ہونا، کتاب پرانی نہیں ہوئی، اس کے مضامین اب بھی تازہ ہیں، اس کے مطالب اب بھی تازہ ہیں، اور آج بھی انسانیت کو اس کتاب سے رہنمائی مل رہی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ پیغمبر کو پروردگار نے بھیجا، اور پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا رسول مانوں۔ بھائی عجیب احمق عرب تھے کہ پتھر کو خدا ماننے کے لیے تیار ہیں، آدمی کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جملہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، میں نے انہیں احمق کہہ دیا، میں غیر پارلیمانی زبان استعمال نہیں کرتا، لیکن احمق ہے تو میں کیا کروں؟ لیکن اس کام میں احمق نہیں ہے، اس میں بڑے تیز ہیں۔ پتھر کو خدا مانتے ہیں، اپنے ہاتھ سے تراشا، اسے پوج رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر تاریخ عرب اٹھاؤ، لکڑی کو جنگلوں میں جا کر درخت کو تراش دیا کرتے تھے۔ آج بھی تمہارے ملک میں ایسے قبیلے موجود ہیں جو درخت کو تراش کر بت بناتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں، تمہارے ملک میں، کافرستان کے علاقے میں۔ تو وہاں بھی یہ طریقہ تھا کہ اگر کہیں کوئی درخت مل گیا اچھا تھا، اسے انہوں نے تراش کے شکل دے دی اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ لومڑی کے پجاری تھے، ٹھیک، خرگوش کے پجاری اس معاشرے میں تھے۔ تو اب پتھر بولتا نہیں ہے، صامت ہے، صاد الف میم تے، صامت کے معنی جو نہ بولے، ناطق جو بولے، یہ فرق تو سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پتھر کو خدا مان رہے ہیں، لکڑی کو خدا مان رہے ہیں، خدا مان رہے ہیں، اور ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ مجھے رسول مانو، رسول نہیں مانتے۔ تو میں نے کہا نا بڑے احمق تھے، نہیں بھائی بڑے عقلمند تھے۔ اب میں بات کو الٹ پلٹ دوں، دیکھو اب پتھر کو اگر تم نے خدا بنا لیا، تم نے نہیں، نعوذ باللہ، تم تو بناؤ گے، وہ پجاری جو خدا بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو اب بدھ کے نام پر جتنا چاہے عوام سے مال بٹور لے۔ سمجھو بھائی، سائیکولوجی سمجھو، بدھ پرست کی سائیکولوجی سمجھو، پھر میں آگے جاؤں گا۔ یعنی اب اگر وہ کہہ دے کہ بدھ نے، یہ تمہارا خدا ہے، اتنے سیر حلوہ مانگا ہے تو وہ منع کرے گا بدھ؟ تو جتنا چاہو مانگ کے کھاتے رہو بدھ کے نام پر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر رسول کے نام پہ مانگو گے تو رسول کے تو منہ میں زبان ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کے نام پر ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے مجمع کو۔ بھئی یہ میسج پہنچ رہا ہے، اگر میرے نوجوان دوستوں تک یہ میسج پہنچ گیا تو ایک جملہ ان کی خدمت میں ہدیہ کروں گا۔ یعنی بدھ کو اس لیے پوجا کہ بدھ کے نام پر جتنا چاہو مانگ کے کھا لو، بدھ منع نہیں کرے گا۔ انسان کو رسول اس لیے مان رہے ہیں کہ اس کے نام پر کچھ کھا نہیں سکتے۔ تو مشرک کا مزاج سمجھ میں آیا کہ اگر دو چیزیں ہوں، ایک صامت ہو اور ایک ناطق ہو، تو ناطق کو چھوڑ دے، صامت کو قبول کر لے۔ تو اب یہ مشرک کا مزاج ہے کہ اگر دو چیزیں ہوں، ایک بولنے والی اور ایک خاموش، تو بولنے والی کو چھوڑ دو، خاموش کو قبول کر لو۔ سمجھ رہے ہو نا بات کو؟ اچھا بھائی، تو اب پروردگار نے اسے بھیجا جو بولنے والا تھا، اور اب بات یہیں سے آگے بڑھے گی۔ اب میرے ساتھ ساتھ چل رہا، اب ذرا میں روح سخن تبدیل کر رہا ہوں، کچھ اور کہہ رہا تھا اور اب کچھ اور کہوں گا۔ آیا اور ایسا آیا۔ بھائی اب جملہ سنو ذرا، بات اب بدل کے ہوگی۔ جملہ سنو، اور یہ جملہ تمہارے دماغوں کے اندر محفوظ ہو جائے کہ ایسا بھیجا کہ لفظ اللہ کے، کلمہ اس کا، بولے اللہ مگر اس کی زبان میں بولے۔ تمہارے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو نماز پڑھو۔ لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا، لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا۔ اللہ نے کہا اے ایمان لانے والو آتو زکات، زکات دو۔ لفظ اللہ کے، لہجہ محمد کا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو ہم نے تمہارے اوپر روزے کو واجب کر دیا۔ لفظ اللہ کے، لہجہ میرے محمد کا۔
اللہ نے آواز دی للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. ہم نے حج کو واجب کر دیا, ہم نے حج کو واجب کر دیا. لفظ اللہ کے, لہجہ محمد کا, یعنی اللہ جب بھی تم سے کبھی بولا تو اللہ نے محمد کے لہجے میں بات کی. اب پہچانو کہ محمد کون ہے. تو اللہ نے جب تم سے بات کی محمد کے لہجے میں بات کی, میرے محمد کے لہجے میں بات کی. تمہارے اللہ نے جب بات کی, یعنی اللہ جب کچھ کہنا چاہے تو کسی اور کے لہجے میں نہ کہے. میں اصرار کر رہا ہوں, یہ نوجوانوں کو زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے جب بھی تم سے باتیں کی تو محمد کے لہجے میں بات کی, کسی اور کے لہجے میں بات نہیں کی. اب میں کیا کروں کہ اس اللہ نے میرے محمد کو ایک رات بلایا, میرے محمد کو ایک رات بلایا اور بلانے کے بعد عرش پہ بٹھا دیا. اور اب اللہ بات کرنا چاہتا ہے محمد سے, تو اللہ نے تم سے باتیں کی محمد کے لہجے میں. محمد سے بات کرے کس کے لہجے میں؟ کیا عجیب طریقے سے پروردگار نے مقام محمد کی عبادت کی. سورہ حجرات 49واں سورہ قرآن مجید کا, اور اس سورہ کی پہلی اور دوسری آیتیں. آغاز ہے سورہ حجرات کا, یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان لانے والو, خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. اے ایمان لانے والوں, خدا اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا. دیکھو بھائی, قرآن کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ وہ مفروضات پہ بات کرے. کوئی بڑھا ہوگا جب تو ذکر کیا. قرآن کے پاس فرصت نہیں ہے. خبردار میرے محمد سے آگے نہ بڑھنا. اور اس کے بعد کیا پڑھوں, یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان لانے والوں, میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا. کسی نے بلند کی ہوگی, ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض. اور خبردار میرے محمد کو ویسے نہ پکارو جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے, اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. اچھا بھائی, تو خبردار میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا. سن لیا, میرے نبی سے آگے نہ بڑھنا. اور اگر آگے بڑھ گئے تو بتاؤں ہوگا کیا, ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ بول رہا ہے, میں تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا. نماز پڑھنی ہے اللہ کی, احترام کرنا ہے محمد کا. نہیں بھائی, اگر تم میرے محمد سے آگے بڑھ گئے تو تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا, تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ پھینک دوں گا, تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا, تمہاری دی ہوئی زکات تمہارے منہ پہ مار دوں گا. کب ماروں گا؟ اگر محمد سے آگے بڑھ گئے. اگر محمد سے آگے بڑھ گئے تو نمازیں باطل ہیں. تو اب محمد سے آگے بڑھ کر نماز پڑھنے میں فضیلت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہو مقام محمد کو؟ یہ سورہ حجرات. اور اب سورہ والضحیٰ میں 30ویں پارے میں آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. حبیب مت گھبرا, تیرا انجام تیرے آغاز سے بہتر ہوگا. تجھے اتنی نعمتیں عطا کریں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. میں تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں تاکہ مقام محمد عربی سمجھ میں آ جائے. سورہ مائدہ میں آواز دی, 5واں سورہ, فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. حبیب وہ دن کتنا عجیب دن ہوگا جب ہر نبی کو اس کی امت میں گواہ بنائیں گے اور تجھے ان نبیوں میں گواہ بنائیں گے. اور یہی بات پھر کہی سورہ نحل میں 16واں سورہ آیت کا 89 89, وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. سننا بھائی, سننا کہ پروردگار کیا کہتا ہے, وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ. ہم قیامت کا دن ہر نبی کو اس کی قوم کا گواہ بنائیں گے, اور حبیب تجھے ان سارے نبیوں کا گواہ بنائیں گے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ, اور حبیب ہم نے یہ کتاب تیرے اوپر نازل کی. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. بہت آرام سے سننا, إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ, اس کتاب میں ہر شے کا کھلا بیان ہے. ہدن, یہ کتاب ہدایت ہے. رحمتن, یہ کتاب رحمت ہے مسلمانوں کے لیے. بشرا للمسلمین, یہ کتاب بشارت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے. دیکھو 4 صفتیں بیان کی ہیں قرآن کی, لیکن ایک بات تو میں کہتا جاؤں تاکہ محمد عربی سمجھ میں آ جائے. بھائی مطہرون کا پہلا ہے محمد نا, مطہرون کا پہلا ہے, تو ذرا آرام سے سنتے جاؤ. نزلنا علیک الکتاب,
حبیب ہم نے اس کتاب کو تیرے اوپر نازل کیا. مالک میں توجہ ہے, کب نازل کیا؟ کہا قرآن پڑھو, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, ہم نے اس کتاب کو ایک مبارک رات میں نازل کیا. مالک رات میں نازل کیا, دن میں نہیں نازل کیا, سمجھ میں آ گیا. نام کیا ہے؟ کہا پھر قرآن پڑھو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. ٹھیک. مالک کس مہینے میں اتارا؟ کہا پھر قرآن پڑھو, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, ہم نے رمضان میں قرآن کو اتارا. اب قرآن ہی سے جواب ملتا جا رہا ہے. بھائی توجہ رہے بھائی, رمضان میں اتارا, رات میں اتارا, اس رات کا نام قدر کی رات ہے. یہاں تک آ گئے نا. اچھا مالک تو نے اتارا کس کے ذریعے؟ کہا پھر قرآن پڑھو, سورہ شورى, نزل بہ الروح الامین, ہم نے اس کتاب کو جبریل کے ذریعے اتارا, جبریل کے ذریعے اتارا. اب سوال کرتے جا رہے ہو, قرآن جواب دیتا جا رہا ہے. مالک کی تو سمجھ میں آ گیا کہ جبریل کے ذریعے اترا. یہ اترا کہاں؟ محمد رسول اللہ کی آنکھوں پر, محمد رسول اللہ کے کانوں پر. اترا کہاں؟ کہا قرآن پڑھو, نزل بہ الروح الامین علی قلبک. حبیب ہم نے اس قرآن کو تیرے دل پہ اتارا ہے, دماغ پہ نہیں, دل پہ اترا ہے. یہاں تک آ گئے تم, یہاں تک میرے ساتھ آ گئے ہو نا کہ قرآن کہاں اترا؟ دل پر, دماغ پہ نہیں. اچھا مالک اب اتنا اور بتا دے کہ تیرے قرآن کی قوت کا ہے. پھر قرآن پڑھو, سورہ حشر 59واں سورہ, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اس قرآن میں اتنی قوت ہے کہ اگر ہم پہاڑ پہ اتار دیں پہاڑ ہٹ جائے. بھائی جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کا دل اٹھا لے. جسے پہاڑ نہ اٹھا سکے اسے میرے محمد کا دل اٹھا لے. بھائی کتنا طاقتور ہے میرے محمد کا دل. بھائی سمجھ میں آ گئی بات. پہاڑ آندھیوں کا نوٹس نہیں لیتے, پہاڑ زلزلوں کا نوٹس نہیں لیتے, زلزلے آ جائے پہاڑ اپنی جگہ پر ہے. لوگ کہتے ہیں مثال میں کہ فلاں شخص اپنی رائے میں پہاڑ ہے, ہٹتا نہیں ہے. تو پہاڑ استقلال کی علامت ہے, پہاڑ ثبات قدم کی علامت ہے. قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ اگر پہاڑ پہ آ جائے پہاڑ ہٹ جائے. ٹھیک ہے نا بھائی. اب یہی تو تمہیں لانا تھا. میں پھر واپس لے جاؤں گا آیت کی طرف. پہاڑ میں اتنا استقلال ہے کہ پہاڑ ہٹتا نہیں ہے, لیکن اگر قرآن آ جائے پہاڑ پر تو پہاڑ ہٹ جائے. جسے پہاڑ نہ روک سکے اسے میرے محمد کے دل نے روک لیا. کتنا طاقتور ہے میرے محمد کا دل. کہ جس کا دل اتنا طاقتور ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ ہلکے بخار میں ہلجان ہو جائے. یہ میسج پہنچ گیا. اب چلو ذرا کتاب کو اور محمد کو دیکھتے چلیں, لیکن یہیں سے تو مجھے آگے جانا ہے. نزلنا علیک الکتاب, آرام سے سننا, اور تم میرے مانوس سننے والے ہو. یہ جملے کا مطلب کیا ہے؟ مانوس سننے والے ہو, جملے کا کیا مطلب ہے؟ برسوں سے سن رہے ہو تو میں اپنے مانوس سننے والوں کے ذریعے اپنے نامانوس سننے والوں تک میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ محمد عربی تو سمجھ میں آ جائے. اگر سمجھ میں آ گیا تو میرا مشن مکمل ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء, اس کتاب میں ہر شے کا کھلا ہوا بیان ہے. ہر شے کا بیان قرآن میں ہے. سننا بھائی سننا. ہدن, یہ کتاب ہدایت ہے. رحمتن, یہ کتاب رحمت ہے. بشرا, یہ کتاب خوشخبری ہے. سن لیا تم نے؟ قرآن کی 4 صفتیں. تبیانا لکل شیء, ہر شے کا بیان قرآن میں. ہدن, قرآن ہدایت. رحمتن, قرآن رحمت. بشرا, قرآن بشارت, خوشخبری. اب یہ 4 صفتیں ذہن میں رکھو گے نا. اب ذرا قرآن کے اوراق الٹتے چلیں اور یہ دیکھیں کہ میرے نبی کو کیا کہا. کہنے لگا علمک ما لم تکن تعلم. حبیب ساری دنیا کا علم تجھے دے دیا. تو سارا بیان قرآن میں, سارا علم محمد میں. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. یہ بات ذہن میں محفوظ ہو گئی کہ سارا بیان قرآن میں, سارا علم محمد میں. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. دوسری صفت ہدن, قرآن ہدایت ہے. حبیب تو انک لتہدی الی صراط مستقیم, تو ہدایت کرنے والا ہے. قرآن ہدایت, رسول ہدایت کرنے والا. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. 2 صفتوں میں برابر ہیں, رسول اور قرآن برابر ہیں. اچھا بھائی تیسری صفت رحمتن, قرآن رحمت ہے. ٹھیک. حبیب تو وما ارسلناک الا رحمتن للعالمین, قرآن رحمت, رسول بھی رحمت. تیسری صفت میں دونوں برابر. قرآن برابر ہے محمد کے, محمد برابر ہے قرآن کے. سنتے چلو. چوتھی صفت بشرا, قرآن خوشخبری ہے. سورہ احزاب 33واں سورہ, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا. حبیب تجھے ہم نے خوشخبری سنانے والا بنایا. تو قرآن خوشخبری ہے, رسول خوشخبری
سنانے والا ہے قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. یہاں تک آ گئے ہو میرے ساتھ؟ اگر اختلاف ہے ابھی کہہ دو، یہ کہ اپنی بات کی تردید کروں گا، اپنی بات کو توڑ دوں گا. اگر اختلاف ہے تو کہہ دو قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. ایسا لگتا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ قرآن اور محمد دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. علم الہی جب لفظوں میں ڈالا تو قرآن کہلایا، جب نور میں ڈالا تو محمد کہلایا. قرآن برابر ہے محمد کے، محمد برابر ہے قرآن کے. بھائی توجہ رکھنا. اب تک میری بات یہ تھی کہ جو صفت قرآن کی وہ صفت رسول کی، جو صفت رسول کی وہ صفت قرآن کی. اور اب میں اپنی بات کو توڑ رہا ہوں. خدا کی قسم میرا محمد بڑا قرآن چھوٹا. میں نے ابھی دلیل نہیں دی، پوچھو مجھ سے دلیل. بھائی میں کیا کروں؟ قرآن بھی اللہ کا، محمد بھی اللہ کا. اگر اللہ اپنے محمد کو اپنے قرآن سے بڑھا دے تو میں کیا کروں؟ اب نئی آیت نہیں پڑھوں گا، دونوں آیتیں تمہارے سامنے رکھتا ہوں اور فیصلہ تم کرو. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، اور میرا محمد رحمتاً للعالمین. قرآن ہے. بھائی میں کیا کروں؟ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. قرآن ہے رحمتاً للمسلمین، میرا محمد وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمتاً للعالمین. اب مجھے کچھ نہیں معلوم، عالمین مجھے نہیں معلوم، خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم. کھارا در کا نام تو بہرحال نہیں ہے، کھارا در تو محلہ ہے. اچھا بھی عالمین کراچی کا بھی نام نہیں ہے. اچھا بھی عالمین پاکستان کا بھی نام نہیں ہے. یہ کہ بہت بڑے بڑے شہر دنیا میں، بڑے بڑے ملک دنیا میں موجود ہیں. بھائی عالمین ہے کیا؟ مجھے نہیں معلوم. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے، عالمین کے لیے رسول رحمت بنایا ہے. یہ عالمین ہے کیا؟ مجھے نہیں معلوم عالمین کیا ہے، لیکن ایک بات جانتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو آپ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جہاں جہاں تک تمہارے خدا کی خدائی جائے، میرے محمد کی نبوت ساتھ میں جائے.